أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں. تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں. تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں. عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی
نہیں عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، وہ جالیاں وہ منبر و محراب، وہ جالیاں کے وہ منبر و محراب، وہ در و روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، وہ در و روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے جبیں پر نور، نظر میں ادب دلوں میں گداز، جبیں پہ نور اور نظر میں ادب دلوں میں گداز، حریم ناز کے وہ مہمان بھولتے ہی نہیں، حریم ناز کے وہ مہمان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے بوقت اذن حضوری، وہ آنسوؤں کی تڑپ، بوقت اذن حضوری، وہ آنسوؤں کی تڑپ، وہ آرزوئے وہ ارمان بھولتے ہی نہیں، وہ آرزوئے وہ ارمان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے ملائک یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں، ملائک بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں، کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں، تیرے
دیار کے نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے وہ احسان بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہم سبھی لوگ اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں مصروف رہنے کے لیے، ٹائم گزر جائے، وقت گزر جائے، اچھا گزر جائے، اپنے فائدے کے لیے گزر جائے، اپنوں کے فائدے کے لیے گزر جائے، ٹائم گزارتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، کسی کام میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے وہ کام جو اچھے ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں، ایسے وہ کام جو اچھے ہیں لیکن ان میں فرق پڑ جائے تو وہ نقصان دیتے ہیں۔ ایک درزی کے پاس میں گیا، میں نے کہا یہ میرا سوٹ سی دو، اس نے وہ کپڑا لے لیا اور مجھے کہا 4 دن بعد آ کے لے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 4 دن کا وعدہ ہو گیا۔ 4 دن پھر گیا تو اس نے کہا جی بس تھوڑا سا رہ گیا، 2 دن اور دے دو۔ میں دے دی، وعدہ خلافی ہو گئی۔ اور میں نے جو سوٹ دیا اس میں سے اس نے کچھ کپڑا کاٹ کے سائڈ کر لیا، امانت میں خیانت ہو گئی۔ اور جب میں نے اس سے بات کی تو مجھ سے جھگڑنے لگا۔ یہ وہ عمل ہیں 4 جو روزگار زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ایک معاملہ یا 2 یا 3 یا 4 ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام میں یا ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، پورا کرنا چاہیے، جب پورا نہیں ہوتا تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، تو معذرت کر لینی چاہیے، نیت صاف رکھیں۔ اگر نیت گندی ہے تو وعدہ خلاف ہے، وہ نفاق ہے۔ اور کسی بھی کام میں جب وعدہ خلافی ہوتی ہے تو بار بار ہیلے بہانے بنا کے اس کو ٹالتا ہے، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اور روزگار زندگی میں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر اس کام میں وہ کمی بیشی کرے اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت۔ تو جب ان تینوں چیزوں کے بارے میں سے بات کی جائے تو وہ لڑتا جھگڑتا ہے، گالی گلوچوں تک آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا بے شمار ہیں۔
یہ چار وہ خصلتیں ہیں جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ منافق میں یہ چار نشانی ہوتی ہیں. کہیں 3 لکھا ہے، کہیں 4 لکھا ہوا ہے. وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور بات بات پر لڑتا جھگڑتا ہے، گالی گلوچ پہ آتا ہے. منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. جیسے اکثر کفار مکہ میں سے کئی لوگ مسلمان ہو کے مسلمانوں میں شامل ہو جاتے تھے اور ان کی باتوں کو، منصوبوں کو لے کے پھر کفار مکہ کو آگے بتاتے تھے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے. یہ بھی منافقین کی ایک نشانی ہے، کیونکہ ایسے بندے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، وعدہ خلاف بھی ہوتے، امانت میں خیانت بھی کرتے، اور لڑتے جھگڑتے، بے فضول گالی گلوچ بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی ہیں. آج کے زمانے میں ٹرینڈ بدل گیا. کچھ نشانی یہ چاروں پائی جائیں گی. شکلیں بدل گئی ہیں، حالتیں بدل گئی ہیں. لوگ دین کا کام کریں گے، دین کی بات بتائیں گے، لیکن پیچھے انہیں فنڈنگ آتی ہوگی یہودوں کی، کافروں کی. اکثر ایسے میڈیا میں پائے جاتے ہیں، اکثر حقیقت میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بات قرآن و حدیث کی کریں گے لیکن پیچھے انہیں فنڈنگ آ رہی. وہ منافق ہے، کیونکہ جب وہ موقع پرست بن جائیں گے، موقع پہ چوٹ ماریں گے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے فتوے، اپنے مسالے، اپنی ایسی باتیں کریں گے جس سے قرآن و حدیث میں فرق پڑ جائے گا. یہ منافقین کی نشانی ہے. اور بھی کئی شعبوں میں آج کل کے زمانے میں ٹرینڈ جیسے بدل گئے. کاروبار کے معاملے میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ایک کے پاس گیا، میں نے کہا یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ کہتا ہی 1500 روپے کا ہے. میں نے کہا یہ 800 روپے لے لو یار. وہ کہتا ہے یہ مجھے 1200 روپے کا پڑ رہا ہے، یہ 300 روپے کما رہا ہوں آپ سے. اور جب اسے ایسا لفظ کہہ دیا ہے تو میرے پاس تو اب کچھ نہیں رہا، اس نے تو کام ختم کر دیا. اب میرا ایمان اس کی بات کو سچا مانوں جھوٹا مانوں؟ میں نے اس کی بات کو سچا مانا. میں نے کہا یہ لو 1500. اور جب گہرائی میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ شخص کیا کرتا ہے. یہ واقعی اس کو 1200 میں پڑا ہوتا ہے، سچ بتا دیا. یا پھر جناب علی اس کو پڑا ہے 800 کا ہی، اور جھوٹ بول دیا اس نے پیسے کمانے کی خاطر. ٹرینڈ بدل دیا. تعریفیں بڑی کرے گا اپنی چیز کی، کپڑے کی، کھانے پینے کی، کسی بھی چیز کی تعریفیں کرے گا. کیوں؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور جب اس چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی وہ لڑے گا، جھگڑے گا، گالی گلوچ پہ آئے گا. ایسی نشانی ہے منافقین کی. اور ان چاروں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو اس میں نفاق کی یہ عادت ہے. نفاق، فرق ڈالنا، دین میں نفاق پیدا کرنا، ماحول میں نفاق پیدا کرنا، گھر میں نفاق پیدا کرنا، کاروبار میں نفاق پیدا کرنا. منافقین کی نشانی یہ 4 ہیں. جہاں کہیں کسی کا جھوٹ دیکھو اسے منافق مت کو، پہلے پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. کوشش تو یہی کرنی چاہیے پہلے ہم اپنے خود کی اصلاح کریں، اور جب کوئی ایسا شخص آئے تو پھر کوشش کرے کہ اس کو منافق مت کہو لیکن اس کی اصلاح کرو. اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو بہت بڑا ثواب ہے. اگر اللہ اس کی اصلاح نہیں ہونے دیتا تو وہ پکا منافق، اس سے بچ جاؤ. اکثر کئی لوگ دیکھے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا تم دوگلا باتیں کرتے ہو، یا تم دوگلے ہو، منہ پہ کہتے ہو، جبکہ دوگلے کا مطلب منافق ہی ہے. دوگلا بھی منافق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کسی کو ایسے ہی منہ پہ دوگلا نہیں کہہ دینا چاہیے، منافق نہیں کہنا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے اصلاح کرنی چاہیے خود کی، پھر اگر ایسا کوئی شخص ملے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو اس سے پرے ہٹ جائے. کیوں؟ منافقین کو پسند نہیں کیا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منافق کے بارے میں بتاتے ہیں کئی باتیں. اس لیے میں دوستوں بہنوں بھائی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں منافقوں کی سب سے پرے رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم مسٹر سلیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس.
Bismillah. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yesterday we spoke a little bit about why we really come to these meetings, and we are not here merely to seek knowledge, but to heal our hearts and to become people who help to heal others' hearts as well. And the way we heal our hearts is through purification and remembrance. Whatever it is we may have been through, past traumas or negative afflictions, or whatever sins we may have committed, or anything that has brought upon us doubts in our beliefs, in our faith. This method, this meeting, is sort of a way to heal the heart and fortify the faith and belief within the heart. And oftentimes, when we look at experiences in our life with the people around us, the one thing that we were warned of is to be extremely careful of the use of the tongue, because the sharpness of the tongue is something that may be even more dangerous than the sword. The way we speak to one another, whether we are encouraging someone or discouraging them from belief, drawing them towards and closer to Allah or away from Allah. And this is something we must reflect upon throughout our life. Sheikh Wasim mentioned to us that at the end of the night before we go to sleep, to reflect upon the way we went about our day, the actions we took, the words we spoke, the attitude we had towards others. Did we bring people closer to the religion of Islam, or did we draw them away? And if we spend each day and reflect in this manner of how we went about our day, surely we will see ways that we can all improve. Whether we spoke to another believer or a non-believer, in which way did we inspire them? Did we inspire faith in their heart, or did we discourage them merely over a simple small mistake? And oftentimes, it's better to overlook a small mistake to instill the bigger belief, and not to just leave that negative impression upon that person. And inshallah, may Allah make it easy upon us to be careful of the way that we use our words, and reflect upon the way we speak to one another, and encourage other people in faith to heal our own hearts, to help to heal others' hearts as well. Jazakallah khair. माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आया दुआ कराइएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद जी ने बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाई माशाअल्लाह। और ये हकीकत है कि मुनाफिकत ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जाहिर कुछ और बातिन कुछ और हो जाता है। और ये दिल की ऐसी बीमारी है जो इंसान के ईमान को खोखला कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की निशानियां बयान फरमाई, जैसा कि उस्ताद जी ने जिक्र फरमाई कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे, और जब झगड़ा करे तो हद से बढ़ जाए और गाली गलौज करे। अगर हम अपने अंदर ये सिफात देखें और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगे कि हम भी वादा खिलाफी कर जाते हैं, अक्सर हमसे झूठ यानी वाक़े के खिलाफ बात हो जाती है, या फिर कभी कभी अमानत में खयानत हो जाती है। अमानत में खयानत सिर्फ माल ही नहीं है कि अगर किसी ने हमें माल दिया और उसमें हमने खयानत कर ली। अगर किसी ने हमें कोई राज की बात बताई तो किसी दूसरे को बता देना ये भी खयानत है। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी होती है, और वो बातें अगर हम किसी और के सामने जिक्र कर दे तो ये भी खयानत है। तो अगर हम अपने अंदर इनमें से कोई एक बात भी देखें और फील करें कि वाकई दिन में कई मरतबा झूठ बोल दिया जाता है या वादा खिलाफी,
کر دی جاتی ہے۔ اب وعدہ خلافی کا جیسے استاد نے فرمایا نا کہ آج کل ٹائٹل بدل گیا، آج کل انداز بدل گیا، ہم 2 منٹ کا ٹائم دے کر 10 منٹ میں آتے ہیں، 20 منٹ کا کہہ کر 1 گھنٹے میں آتے ہیں، یا پھر بس میں پہنچ رہا ہوں، راستے میں ہی ہوں، جبکہ ہم ابھی تک گھر سے ہی نہیں نکلے ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے دن رات کے معاملات میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح گھر میں دیکھیں ہم تو کھانا پکانے والیاں جن کو کھانا دینا ہے ان کو کہتے بس تیار ہو رہا ہے، بس ہونے ہی والا ہے، پکنے ہی والا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی پکنے کے لیے رکھا ہے اور آدھا گھنٹہ 20 منٹ 40 منٹ لگیں گے، پھر بھی ہم کہتے ہیں بس تھوڑی دیر لگے گی، ابھی تیار ہو جائے گا۔ اب غور کریں کہ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اسی طرح بعض اوقات مذاق میں بھی بہت سارا جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے، میں آپ کو یہ لا کر دے دوں گا، میں آپ کو یہ دے دوں گا، آپ یہ کر لو، میں یہ کر دوں گا۔ تو یوں جو بچوں کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر وہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے، تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اور پھر بچوں کی غلط تربیت ہوتی ہے کہ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا، پرومس کیا اور پرومس توڑ دیا۔ اب بچوں کی بھی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ بھی پھر پرومس جو ہے وہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے۔ اس طرح اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور کریں تو روز مرہ کی ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم سے جھوٹ اور وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، اور پھر جب غصہ آتا ہے کسی معاملے پر تو پھر اب ہم غور کریں کہ ہماری زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں پوری سورہ منافقون ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں، اور آئندہ یہ عہد کریں کہ وعدہ خلافی سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے۔ یہ راستہ بہت واضح ہے، لہٰذا ہمیں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ ضرور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا، یہ ہمارا ایمان سلامت رکھے گا اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سچا، مخلص، پاکیزہ دل والا بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللهم رب اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزل علينا اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك
واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. آمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک تیرے بندے تیری بندیاں تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے، ہماری حاضری قبول فرما، آمین. ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے اعمال اور عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ ہمیں منافقت جیسی غلیظ بیماری سے نجات عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک منافقت کی علامتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں سچا مومن بنا، سچا عاشق رسول بنا. آمین. یا اللہ ہمیں منافقت سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، تکبر سے اور ان تمام طرح کی بیماریوں سے ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما دے، آمین. دل ستھرا کر دے، دل پاکیزہ کر دے، اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت بھر دے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة يدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة يدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة يدركني يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.